ایک بات سنو، یہ جاہلوں کے کنڈے ہیں جو بات کرے کہ پوچھتے قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے۔ ارے شہاب الدین دیوانے، تو چندے کی رسی چھپایا نہیں، چندے کی رسی چھپا کے گھر گھر کو کھٹکا مار کے مدرسے کا چندہ، مسجد کا چندہ، یتیم خانے کا چندہ، جماعت کا چندہ بلکہ وصول کر رہا۔ تو اپنے بابا کا بیٹا ہے، تمہاں کو نہیں بول رہا جی، تم لوگ ایک گھر کے دیکھ رہے ہیں، میں بازو والے کو بول رہا ہوں۔ بازو والا بولے تو معلوم نا، پہلی مرتبہ گئے جب میں تعارف کراتا ہوں، بعد میں نہیں کراتا ہوں۔ بازو والا بولے تو کہیں ادھر دیکھیں گے یہ بیچاروں کو، تو بازو والا بولے تو وہ انہیں سمجھ گئے نا، چندے کے رسینہ بنا کے نکل رہا۔ تو اگر اپنے باپ کا سچا بیٹا ہے تو بتا، یہ رسید چھاپ کے چندہ وصول کر رہا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ رسید چھاپ کے چندہ وصول کرنا حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور رسید چھاپ کے چندہ کون سے صحابی وصول کرے تھے؟ جان دے، رسید نکولا، چندہ کون کرے تھے بتا؟ جاہلوں کا بازار ہے میرے بھائی، اپنے کو بجٹ ہونا تو پورے کاما کر لے رہا۔ ہم لوگ فاتحہ پڑھتے کی کہاں ہے پوچھ رہا۔ دیکھ رہے ہیں اتنا مکار ہے میرے بھائی، اتنا شریر ہے، اتنی گندگی اور غلاظت اس کے قلب میں بیٹھی ہوئی ہے، انہیں پورے کاما کر لے رہا تو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہم لوگ فاتحہ پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے، اور ہمارے اچھا پوچھا تو کس کو؟ میرے کو نہیں پوچھ رہا، خیر میرے کو تو آتا نہیں، حضرت عارف پاشا صاحب قبلہ کو تو ہی پوچھنا نہیں، سید صاحب وہ فاتحہ پڑھنا قرآن میں ہے کیا؟ پوچھو حضرت کو، پوچھو۔ اب تک ایک بھی نہیں آیا ایسا پوچھنے کے واسطے۔ کس کو پوچھتے ہیں ان لوگ معلوم؟ پانڈبے والوں کو، ترکاری والوں کو، ٹریکٹر چلا کے کھیتی باڑی کرنے والوں کو، آٹو چلانے والوں کو، رکشہ چلانے والوں کو، بلڈی ڈھکلنے والوں کو، ان لوگوں کو پوچھ رہا بھائی قرآن میں ہے، فاتحہ دینا قرآن میں ہے۔ انہیں سمجھ رہا اتنی بڑی داڑھی چھوڑ کے اتنے بھیانک گھٹے مار کے پوچھ رہا نہیں ہے تو ہی پوچھ رہا ہوں گا، سمجھا؟ آپ ذرا حق اور ایمان سے سوچو، اس کا سوال کتنا جاہلانہ انداز کا ہے، اور اس سے بڑا جوک کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فاتحہ قرآن میں ہے کیا پوچھنا، اس سے بڑا جوک قرآن، خدا کی قسم پوری دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پورے جوکراں پیچھے، انہیں سب سے آگے ہے، کیونکہ میرے بھائی آپ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارے واہ کیا سمجھدار لوگ ہیں جی، میں بہت لیٹ آیا دھونی کو، اتنے سمجھدار لوگ ہیں، بولے تو بہت پہلے آتا تھا میں۔ دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو، فاتحہ میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہاں ہے؟ ارے واہ کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ بھی، سورہ اخلاص بھی، پھر قرآن پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ انہیں مینٹلی ریٹائرڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو بھائی میں بھگت گیتا پڑھ رہا ہوں، کون سی تو مندر کے منترا سن کے پڑھ رہا ہوں، انہیں پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا؟ بولے تو ارے ہورے بھائی نہیں ہے، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، آئندہ سے نہیں پڑھتا ہوں، بولتا ہوں میں بائبل پڑھ رہا ہوں، انجیل پڑھ رہا ہوں، وید پڑھ رہا ہوں، گیتا پڑھ رہا ہوں، بھگت گیتا کچھ تو بھی پڑھا تو۔ انہیں میرے کو پوچھ رہا مول صاحب یہ قرآن میں ہے کیا؟ تو بولا ارے ہاں توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، آئندہ سے نہیں پڑھتا ہوں رے بڑے بھائی، میں بہت خطرناک آئٹم پڑھ لیا بول کے میں بولتا ہوں۔ قرآن پڑھے تو پوچھتا جی قرآن میں ہے کیا؟ اس کا سوال کتنا لوکل تھرڈ کلاس ہے، سمجھانے بول ہنسو نکو تم لوگ،
ہنسو نہ کو، گھر کو جا کے لوٹو مگر میرا مسئلہ سمجھو، میں دین سمجھا رہا ہوں. ایک جاہل کی جہالت کتنے عروج کو پہنچ گئی میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک صاحب کیا کرے، ادھونی کے ایک صاحب سے مل کے پوچھے بھائی آپ کھانا کھائے کیا؟ ہاں جی الحمدللہ کھا لیا. رات میں سوئے کیا؟ جی الحمدللہ سویا. جی وہ آپ جو ہے پانی پیے کیا، چائے پیے گا؟ جی الحمدللہ پیا. بھائی آپ انسان ہے کیا؟ انہیں پریشان ارے دیوانے، پھر جب سے کیا سمجھ کے بات کر رہا تو میرے کو، پھر جب سے کیا سمجھ کے بات کر رہا تو میرے کو، انہیں بھی ایسی چھے. ارے سوال سمجھ کے کر رہے دیوانے. قرآن پڑھے تو کیسا پوچھتا قرآن میں ہے کیا بلکہ نہیں. بھائی بات سمجھ آ رہی؟ اچھا اور ایک بات سنو، اگر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اوفو قرآن پڑھتا تو عذاب بھیجو، ایسا ہوگا. فاتحہ پڑھے تو عذاب آئیں گا، فاتحہ پڑھے تو بجلیاں کڑک کے ہمارے اوپر گریں گے. اللہ تو خوشی چھونگا نا. ارے کتنے پیارے بندے رے میرے، میت کو لٹا کے بھی میرا کلام پڑھ رہے ہیں، بیٹا پیدا ہوا تو میرا کلام پڑھ رہا ہے، ولیمے کے کھانے پہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، ارے 11ویں کے کھانے پہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، ارے دکان کی افتتاح کر رہا ہے، باجا بجا سکتا تھا مگر نہیں بجا رہا ہے، میرا کلام پڑھ رہا ہے. رب قسم کھاتا ہے تو نے شیطانیت کو چھوڑا، میرے کلام کو پڑھا، میرے رب ہونے کی قسم تیرے کاروبار میں برکت کو بھیج دیتا ہوں، رحمتوں کو بھیج دیتا ہوں، انعام و فضل کو بھیج دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کا کلام پڑھے تو اللہ خوشی چھونگا نہیں؟ بولو نا جی. ارے نہیں تو ماننا پڑیں گا اللہ کا کلام پڑھنا بدعت ہے بولے تو اللہ، ارے باپ رے باپ، اللہ کا کلام پڑھے تو اللہ اتنا ناراض ہوتا تو پھر بھیجا کہیں کو بھائی؟ جاہلاں میرے بھائی، ان لوگوں کے باتوں میں پھنسو اتنا کو، آپ سنو بھی نہ کو، اس کو دیکھو بھی نہ کو، اس سے ملو بھی نہ کو، اس کی بات کرو بھی نہ کو. چپکے تو بھی ہولیے چھوڑ کے ہولا بنا رہا پوروں کو. سمجھ رہے میرے بھائی؟ وسیلہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. وسیلے کے بغیر خدا کی قسم کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہ ہو. دیکھو جب خدا ہو کے وسیلہ لیتا، بہت باریک بات بول رہا ہوں، خدا ہو کر وسیلہ لیا، کس بات کا؟ اپنی خدائی کے اظہار کے لیے خدا چاند کو بنایا، کافی تھا. سورج کو بنایا، کافی تھا. زمین کو بنایا، کافی تھا. نہ پورے بندوں کو بولے اے میرے کو مانو، نہیں مانے 2-3 زلزلے کیسے چھٹکے دیا تو پورے سجدے میں گرتے تھے. گرتے تھے نہیں گرتے تھے؟ بولو نا جی. سورج گہن کرانا بھی اس کو آتا، چاند گہن کرانا بھی آتا، طوفان بھیجنا بھی آتا، منٹوں میں سیکنڈوں میں کائنات کو ایسا یوں پلٹ دینا بھی آتا اس کو. پورے کام آتے. اس کی قدرت کے اندر کوئی چیز نئی نہیں ہے، نئی کا لفظ ہی نہیں ہے، اس کی قدرت میں سب ہے. مگر پھر بھی اس کے باوجود 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا اپنی خدائی کے اظہار کے لیے. 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا میرے بھائی. اگر خدا ہے اور وسیلے کو اللہ نہیں پسند کرتا تو پھر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. کامن سینس ہے. ایک گاؤں والے کو بولے تو انہیں سمجھ جاتا آپ لوگ تو اللہ والے ہیں نہیں. ایک دیوانے کو بولے تو انہیں بھی سمجھ جاتا ہو بھائی صحیح بات ہے اللہ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیا. انہیں چاہا تو بغیر نبی کے 26 ٹکڑے بھی کر سکتا تھا. اللہ کی شان کے لیے کوئی معمولی بات ہے. ایک اچھی بات سناتا ہوں اللہ کیا کر سکتا. دیکھو ایک مرتبہ شیطان کیا کرا، پورے شیطانوں کی میٹنگ لے رہا، مطلب مشاورت اجلاس چل رہا، سمجھو مشاورت چل رہی. صبح مشاورت، جوڑ بن رہی. اللہ بہت کم سمجھتے، اچھے لوگ ہیں لوگ. تو پیارے بزرگ اور دوستو، ہوا کیا؟ مشاورت ہوئی تو کون کس کو کھٹکا مارے، کون کیا کرے، کون کس کا کام پچھانے، کون کس کی کیا کرے، یہ سب چل رہا تھا مشورہ. ایک شیطان کو پوچھا، بڑا شیطان بیٹھا انہیں چھوٹے کو پوچھا، امیر صاحب بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا تم کیا کرے. انہیں بولا مشاورت میں وہ آج ایک جو ہے صاحب کو زنا کرا دیا. دوسرے کو پوچھا تو کیا کرا میاں؟ بولے ایک ایماندار تاجر تھا اس کو چوری پہ لگا دیا. پورے مل کے شیطان کو اب دے رہے ہیں کیا کر کے آئے صبح سے لگا. پھر اسے تیسرے کو تو کیا کرا میاں؟ بولے صاحب میں جو ہے اتنا خطرناک کام کرا، مسجد کے صدر صاحب کو مسجد کے پیسے کھلا دیا. بولا اچھا کیا کام کر دیا. پھر ایک کو پوچھے تو کیا کرا میاں؟ تو انہیں بولے صاحب ایک بہترین آدمی تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، آج اس کو نماز چھوڑنے لگا دیا ہوں، نماز کو چھوڑا کے سیکنڈ شو کو بھیج دیا ہوں ملاز کو.
बहरहाल सब एक एक नई नई कहानियां सुनाए। एक छोटा लंगड़ा शैतान, इतना टिल्ला है, लंगड़ा, उन्हें क्या करा, उसको पूछा तू क्या करा मियां टिल्लू? उन्होंने बोला साहब वो एक बच्चा जो है मदरसे को जा रहा था तो उसको मदरसे से रोक के गोटियां खेलने लगा दी। बोला शैतान जैसे ही सुना इतना खुश हुआ, इतना मेरे प्यारे लड्डू तो इतना, बल्कि बुला के उसको गोद में बिठा लेके पीठ थपक के जो है अब उसकी अजमत बयान कर रहा। ये पूरे बोले इतने भयानक कामा करा दिए, नहीं करने वाले को जो है जिना करा दिए, इतने बड़े ताजिर को जो है चोरी करा दिए, उसको नमाज छोड़ा के फिल्म को भिजा दिए, हमारे से खुश नहीं हुआ, वो छोटे टिल्लू को ले लेके इतना खुश हो रहा। फिर उन्होंने करा क्या, मदरसे को जा रहे सो बच्चे को गोलियां खेलने लगा दिया। ऐसा क्या काम करा? सब मिलके एतराज करे। तो जो एतराज करने अब सब मिलके तो जहन बना लिए, मगर अब बोलेंगा कौन? एक जना हिम्मत करके उठ के खड़े होगा अमीर साहब के सामने, अमीर साहब आप गलत है, आप बोले आप जो है उसके इतने सर के काम के वास्ते जो है आप उसको गोद में बिठा लिए, इतनी तारीफा कर रहे हैं, हमारी इज्जत के ऊपर उसकी इज्जत को फौकियत दे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये शैतान बहुत हिकमत वाला था। इन्हें बोला ये थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने वाला नहीं था, उन्हें दूसरों के थप्पड़ से दिलाने वाला था। तो उन्हें बोला ऐसा तेरा ये सवाल है, काम कर। इन्हें क्या काम करा, कल तेरे को मैं सुबह बता देता हूं, कल सुबह फजर की नमाज को फुला मस्जिद करने आ जाओ बोला सबको। तो पूरे शयातीन मिलके क्या हुआ, फजर की नमाज को जो है एक मस्जिद के पास आके कोने में खड़े हो गए। तो वो जो उठ के एतराज करा नहीं, उसको बोला तू जरा इंसान का लिबास तो पहन ले, इंसानी लिबास में आ गया। उसको बोला देख वो मस्जिद के सामने से एक साहब निकल रहे थे घर में से फजर की नमाज पढ़ने, अस्तीना चढ़ा लेके मिसवाक कर लेते निकल रहे, उनको जाके ये शीशी बता, बोले बता। अमृतजन की शीशी थी वो, मतलब उतनी छोटी थी। आप बोलेंगे वो जमाने में अमृतजन कहाँ से आया, बोल के अब नया मसला, उतनी छोटी थी। समझाने के लिए मैं बात बोलता तो अहले हदीस पूछता ये कहाँ से लाए, मौल साहब पूछता, तो हौला उन्हें समझाने ना दिन को। तो बहरहाल एक छोटी शीशी दिया दे के बोला जाके पूछ ये शीशी में अल्लाह पूरी दुनिया को डाल सकता क्या, पूछा। तो वो बेचारा नमाज पढ़ने को आ रहा था और उन्होंने अभी नींद में से उठा, मुंह जो है घस लेते और मिसवाक कर लेते आ रहा, इन्हें गया जाके बोला भाई एक सवाल है। जी पूछिए। ये जो शीशी दिख रही नहीं इसके अंदर अल्लाह ये दुनिया डाल सकता क्या? बोले तो उन्हें जवाब क्या दिया, खींच के झापड़ दिया। क्या सुबह सुबह दिमाग खराब करा रहे, चल इतनी सर की शीशी लाया, इतनी बड़ी दुनिया को शीशी में बढ़ा दिया क्यों लेगा? थप्पड़ बेहतरीन खा लिया। शैतान बोला हाँ सवाल कर रहा, ये जवाब है देख उसका। ठहर बोले ठहरा, थोड़ी देर का क्या हुआ, इमाम साहब अपनों कैसे इमाम साहब आपने 2 मिनट पहले आते नमाज पढ़ाने अपने इमाम साहब आए 2 मिनट पहले आते, 2 मिनट में सुन्नत पढ़ते फिर नमाज पढ़ाते। तो अब इमाम साहब जल्दी गाड़ी भगा के आए, स्टैंड मारते उन्होंने जा भाग, उनसे पूछ, उन्होंने मौलाना है, उन्होंने आलिम दीन है, उन्होंने मदरसे को गए तो है, उनको कोई नहीं फेंकाया, पूरा इल्म हासिल कर लिए, उनको पूछ। जाके शीशी बता के पूछा मौलाना एक सवाल हाँ चलो पूछो। चलते चलते मौलाना से सवाल कर रहा, मौलाना ये जो शीशी है नहीं इसके अंदर अल्लाह दुनिया डाल सकता क्या? जैसे ही सुनना था इमाम साहब मस्जिद में चलते चलते कुरान की आयत पढ़ने लगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, कोई चीज अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह जो चाहा कर सकता है। ये शीशी क्या कहता, सुई के नाके के बराबर में भी अल्लाह दुनिया डालना चाहे तो डाल दे सकता है, अल्लाह की कुदरत ऐसी है। ये जवाब सुना तो शैतान पे लर्जा तारी हुआ, वापिस आके बोला वाकई सही काम करा इन्हें, कल मदरसे को जाने को बच्चे को रुकाया सो, क्योंकि किसी को जिना कराना उतना बड़ा काम नहीं है, किसी को आलिम दीन बनने से रुकाना बहुत बड़ा काम है शैतानों के पास। आलिम दीन बनने से, क्योंकि एक आलिम एक उम्मत की हिदायत का सबब बनता है, एक आलिम एक कौम की हिदायत का सबब बनता है, एक आलिम फिक़ा हदीस और तफसीर की जमानत का सबब बनता है। इसीलिए कहा शयातीन ने उम्मत को कुछ भी होने दो मगर आलिम बनने मत दो। तो पता क्या चला, अल्लाह जो चाहा, अल्लाह के लिए कोई चीज माने ही नहीं रखती मेरे भाई, मगर फिर भी अल्लाह क्या करा, 1,24,000 पैगंबरों को भेजा, बोले जाके मेरा तारुफ कराओ, बोलो मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए, मैं एक हूं का भी बड़ा प्यारा किस्सा है मेरे भाई, कुर्बान जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, आके बोले अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूं।
تو قوم آدم علیہ السلام کو پلٹ کے پوچھی اللہ ایک ہے آپ بول، میں ایک ہوں کا بھی بڑا پیارا قصہ ہے میرے بھائی، قربان جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، آ کے بولے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ تو قوم آدم علیہ السلام کو پلٹ کے پوچھی اللہ ایک ہے آپ بول رہے ہیں آدم، ہم مان لیتے تیار ہے، مگر یہ بولو آپ اس کے ایک ہونے کو دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو پھر قوم بولی اے آدم جس کو تم نے ایک ہونا نہیں دیکھا تو پھر تو ہم کو کیسے بلا رہے ہیں؟ ساری قوم پلٹ گئی۔ نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے رہے، ساری قوم کو بولتے رہے آؤ اللہ ایک ہے۔ ساری قوم آئی اور آ کر کہنے لگی اے نوح بے شک آپ کی رسالت کو اور آپ کی رب کی وحدانیت کو ہم ماننے تیار ہیں، ذرا آپ یہ تو بتائیں جس ایک خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو کیا اس کے ایک ہونے کو آپ نے دیکھا؟ حضرت نوح نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ تو کہا اے نوح جس خدا کو تم نے ایک ہونا نہیں دیکھا تو پھر اس خدا کی طرف ہمیں کیسے بلا رہے ہو؟ جب تم دیکھ لو تو بلانا، ہم تمہاری دلیل پر ہم اسے ایک ماننے کو تیار ہیں۔ ساری قوم چلے گئی، 950 سال خدمت کرنے کے بعد صرف 80 لوگ کلمہ پڑھے۔ کتنے لوگ؟ صرف ذرا زور سے بولو، 40 مرد 40 عورت، صرف اتنے ہی لوگ کلمہ پڑھے حضرت نوح علیہ السلام کا، بس صرف اتنے لوگ کلمہ پڑھے نوح علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، کیا صبر تھا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیے، کیا ایثار پیش کرے، کیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیے، کیا صبر کی انتہا تھی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوچھی موسیٰ تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو، ہمیں اللہ کو دکھا دو، ہم اللہ کو ماننے تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بولے مولا میں 70 قبیلے کے 70 شہنشاہوں کو، پہلوانوں کو، صدروں کو لے کے آؤں، مولا کچھ بھی نہ کو کر ایک وقت جلوہ دکھا دے۔ بولے ان لوگ جا کے اپنی قوم کو بولتے، پوری کی پوری قوم کلمہ پڑھ لیتی، پورے مسلمان ہو جاتی، مولا ایک جلوہ دکھا۔ اللہ بولے میرا جلوہ دیکھتے، ایک بجلی کڑ کی پورے موت کی گھاٹ اتر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، مولا یہ کیا ہے پروردگار، میں جلوہ دکھاتا بول کے لایا ہے، تیرا جلال دیکھ لیے لوگ۔ پورے کے پورے موت اتر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرے، اللہ سے معافی چاہے، پھر اللہ تعالیٰ گزارش کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ پھر سے ان لوگوں کو جو ہے پھر زندگی دی، اللہ واپس آ گئے۔ بہرحال سمجھ میں آ لیا، آپ کو نہ دیکھنے کو گئے تھے، دوسرا جلوہ دیکھ کے آ گئے ان لوگ، تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ کوئی بھی نہیں دیکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم پوچھی اللہ ایک ہے آپ بول رہے ہیں، آپ دیکھے کیا؟ بولے میں نے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھا آپ بول رہے ہیں اللہ ایک ہے آپ دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا۔ مگر قربان جاؤ، جب باری آئے آمنہ کے لال کی، جب باری آئی فاطمۃ الزہرا کے بابا کی، جب باری آئی حسنین مجتبیٰ کے نانا کی، جب باری آئی ابو بکر عمر عثمان و علی کے آقا کی، تو سرکار نے کہا لوگو اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں، لوگو اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں، لوگو اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں۔ قربان جاؤ، قوم نے پلٹ کر پوچھا، کافی مکے کے کافروں نے پوچھا، عرب کے مشرکوں مجوسیوں نے پوچھا اے محمد تم جس خدا کی طرف بلا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ وہ خدا ایک ہے، کیا تم نے خدا کے ایک ہونے کو دیکھا؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا ہاں، معراج کی رات میں نے اس خدا کے ایک ہونے کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرے تو 80 لوگ کلمہ پڑھے تھے، مصطفیٰ نے 23 سال کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا ہے۔ میرا نبی جس گلی سے گزرتا تو گلی والے کلمہ پڑھتے تھے، میرا نبی جس جگہ بیٹھتا تو بے صحبت میں رہنے والے کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، پتہ کیا چلا کہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل بھی ہمارے پاس وسیلے کی شکل میں ہے، وسیلے کی شکل میں ہے، اور اس وسیلے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ اب عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو بھی دیکھ لیجئے اسی حوالے سے۔ پھر اب صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ نے فضل کیا، آپ نے اپنے رب کو دیکھا۔
نہیں, آپ نے اپنے رب کو دیکھا, یا رسول اللہ ذرا بیان کر دیجئے اللہ ہے کیسا. صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ وہ ہم کو معلوم ہے نا جی, اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے, اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا کوئی پیر نہیں ہے, اللہ کا کوئی ایسا روپ نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے. ہم کو معلوم ہے, تو صحابہ کو نہیں معلوم تھا, بولو نا جی. مگر صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے جسے بیان کیا جا سکے. مگر صحابہ بولے اللہ کا پتہ پوچھے تو نبی کی عظمت معلوم ہوتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, آقا ذرا بتا دے اللہ کیسا ہے. تو رسول اللہ نے جواب دیا اللہ کیسا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, صحابیوں تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے, من رانی فقد رأی الحق, جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا, جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. قربان جائیں یہ حق کا جلوہ بن کر تشریف لائے ہیں, حق کا پرتو بن کر تشریف لائے ہیں, حق کا پرتو بن کر تشریف لائے ہیں. اللہ اللہ. اسی لیے آقا علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے, نور من نور اللہ کہا جاتا ہے. حضور اللہ کا نور ہے, حضور اللہ کا نور ہے. دوستو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں, اب اگر میں تفصیلات میں چلا جاؤں گا تو فجر کا وقت ہو جائیں گا. جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں خدا کی قسم وسیلے سے ہے. پیارے بزرگ اور دوستو اگر بعض لوگ وہاں پاگل ہے, بعض لوگ وہاں تھوڑے مینٹلی ریٹائرڈ ہے, تھوڑا ان لوگوں کو آپریشن کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے, اگر وہ انجیکشنوں سے نہیں ہو رہا تو حضرت سعید پاشا کی تعویذ کی ضرورت ہے, اس کو حضرت سعید پاشا صاحب قبلہ کی تعویذ کی ضرورت ہے. کیونکہ باتیں عجیب عجیب کر رہے ہیں میرے بھائی, عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں ذرا دیکھو. بول رہا وسیلہ لینا قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. تو میں بولا بے شک چل کل آج سے تو بھی وسیلہ چھوڑ دے, میں بھی چھوڑ دیتا ہوں, قرآن نہ کو حدیث نہ کو کچھ بھی نہ کو, وسیلہ لینا ہی نہیں. یہ بات ایتھنٹک ہے بے شک. تو میں بولا رسول اللہ حج کو پلین میں بیٹھ کے گئے تھے. نہیں بیٹھے پلین میں. ارے جب تھائچ نے تو بیٹھتے کا ایسا چیخا مار رہا. رسول اللہ پلین میں بیٹھے نہیں بیٹھے, رسول اللہ ٹرین میں بیٹھے نہیں بیٹھے, رسول اللہ کار میں بیٹھے نہیں بیٹھے, رسول اللہ کیسا حج کو گئے تھے, پیدل گئے تھے. چل اپن دونوں مل کے پیدل نکلیں گے بغیر وسیلے کے, کیونکہ پلین وسیلہ ہے. انڈینز کو عرب کی دنیا سعودی عرب تک پہنچانے کے لیے پلین, ہاں ٹرین, کار چھوڑ دے. گزر سکتی زندگی, بولو نا میرے بھائی, نہیں گزر سکتی زندگی, گزر ہی نہیں سکتی. نہیں میں دنیا کے وسیلوں کی بات نہیں کر رہا, دین کے وسیلے والا. ایسا ایک کام کر, تو جو مدرسے کو جا رہا, اب دین کی بات, اب یہ تو دنیا کے تھے, پلین بولے تو دنیا بول رہا, ٹرین بولے تو دنیا بول رہا, کار بولے تو دنیا بول رہا. بے وقوف کو نہ دنیا معلوم نہ دین معلوم, دنیا معلوم نہ دین معلوم. دیکھو یہ مائک اگر آرکسٹرا والوں کو دیے تو دنیا ہے, اگر یہ مائک مسجد کو نظر پیش کرے تو دین ہے, دین ہے. مسئلہ سمجھو کیوں. امام صاحب اعلان کر رہے ہیں بھائی مسجد کے مائک کی ضرورت ہے, اللہ کے لیے دیجیے, اللہ آپ کو ثواب دیں گا. ہاں بان جاؤ دوستو, سمجھنے کی ضرورت ہے. جاہل قوم نے یہ باتوں کو نہیں سمجھا, اس کی وجہ سے آج گمراہ ہو رہی ہے. معزز سامعین اکرام قربان جائیں, سید ہونا بھی ایک وسیلہ ہے. یہ وسیلے کی برکت ہے کہ اللہ نے انہیں سعادت مندی اور سیادت کی شان و شوکت سے سرفراز فرما دیا ہے. معزز سامعین اکرام اسی طرح اگر آپ غور کرتے چلے جائیں گے, ایسے سینکڑوں مسائل ہیں جو بغیر وسیلے کے حل نہیں ہو سکتے, بغیر وسیلے کے بھی حل نہیں ہو سکتے. اب آئیے بالکل اب لیٹسٹ بات, بالکل آج کے جنریشن کو سمجھ میں آنے والی بات سنا دیتا ہوں. پیارے بزرگوں اور دوستو دیکھو, ہر مسجد والے اذان دے رہے ہیں, نہیں پورے لوگ اذان دے رہے ہیں, پورے لوگ نمازوں کو بلا رہے ہیں, پورے لوگ نمازوں کو جا رہے ہیں, ہر طبقے والا نماز کو جا رہا, پورے 72 کے 72 نماز پڑھنے کو تلے ہوئے اور سب نماز کو پہنچ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے سب سے زیادہ سنی تلا ہوا ہوں گا, مگر نماز تو سب پڑھ رہے ہیں. پورے مل کے جب مسجد کو گئے, مسجد کو پہنچے تو پورے 72 فرقوں کے پاس کیا ہے, ایک جگہ بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے 72 لوگوں میں کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لو.
بغیر جماعت کے نماز پڑھ لو ایسا نہیں ہے. اذان دے رہے ہیں 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں, اس کے بعد گھڑی کا کانٹا جگہ پہ آیا, امام صاحب مصلی پہ جا رہے ہیں, مؤذن صاحب اقامت دے رہے ہیں. میں بولا یہ کیا رہے بھائی, نئے نئے کام. اذان دیا ہے, نماز پڑھ لیا, چلتے پھرتے نظر آئے. بولے نہیں انتظار کرو, بولے امام صاحب مصلی پہ جانے کا انتظار کرو. اور امام صاحب جب بولے اب نہیں جاتے, ٹائم ہوا تو ہی جاتے. پھر امام صاحب آگے بڑھ گئے, انہوں جو ہے اقامت دیے, پورے آئے, صف بنائے, سب مل کے کھڑے ہو گئے. اہل حدیث بھی ایسی کر رہا, جماعت والا بھی ایسی کر رہا, سنی بھی ایسی کر رہا, وہابی بھی ایسی کر رہا, 24 نمبر ایسی کر رہا, پکوڑا بھی ایسی کر رہا, سب ایسی کر رہے میرے بھائی. میں پوچھا یہ انہوں کون چچا سامنے ٹھہرے سو؟ بولے امام صاحب. میں بولا کہیں تے کو نماز پڑھنے نہیں آتا کیا؟ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے, سورہ اخلاص یاد نہیں ہے, سورہ فلق یاد نہیں ہے, پڑھ لے, چلتے پھرتے نظر آ. وہ چچا حضرت کے پیچھے کہیں کو پڑھ رہا؟ تو بولے نہیں نہیں, یہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے تو جماعت بولتے, اور رسول اللہ ارشاد فرمائے خالی نماز 40 نمازیں پڑھنے پر جتنا ثواب دیا جاتا ہے, بجماعت نماز پڑھنے پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے. 25 نمازوں کا ثواب ایک طرف, جماعت والی نماز کا ثواب ایک طرف. میں بولا انہوں کون جی سامنے کھڑے سو؟ بولے انہوں جماعت بنا کر نماز پڑھانے والے امام صاحب. میں بولا امام صاحب ہوئے کیا؟ وسیلہ ہے. امام صاحب وسیلہ ہے, اور یہ وہ وسیلہ ہے. تم اب پیچھے کھڑ گئے, پیچھے کھڑ گئے. امام صاحب آگے, آپ پیچھے, اور اتفاق سے وہ امام صاحب آپ کا بیٹا ہے. کیا ہے بولو؟ بیٹا ہے. اب وہ ہے آگے نو خورشید صاحب پیچھے کھڑے ہو گئے, عبد الجلیل سامنے ہیں. عبد الجلیل سامنے, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز. عبد الجلیل کے پیچھے نہیں, عبد الجلیل کے پیچھے نہیں, نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض نماز. میرے بیٹے کے پیچھے ہے, نہیں, نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض نماز امام صاحب کے پیچھے. اوہ کیا قانون بنایا اللہ, تیری رحمت کے قدرت کے قربان جاؤں. باپ ہے, بیٹے کا نام لے کے نیت نہیں کر سکتا. ہنس کے نہیں, لوٹ کے سنو, میں شریعت بیان کر رہا ہوں, اسلام بیان کر رہا ہوں, قانون الہی سمجھا رہا ہوں. باپ اپنے بیٹے کا نام لے کے نیت نہیں کر سکتا, امام بولنا پڑے گا. ہم نے پوچھا مولا یہ امام کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ تو رب کہتا ہے نماز حرکات اب تیری اس امام کے حوالے ہو گئی. اس کی نماز صحیح تو تیری نماز صحیح ہو رہی ہے, اس کا رکوع صحیح تو تیرا رکوع صحیح ہے, اس کا سجدہ صحیح تو تیرا سجدہ صحیح ہے, اس کا قیام صحیح تو تیرا قیام صحیح ہے. غلطی تجھے نہیں ہوئی, اس کو ہوئی تو سجدے سہو تیرے کو بھی کرنا ہے, تجھے بھی کرنا ہے. تو میں بولا مولا یہ امام ہماری نمازوں کا ذمہ دار ہے. تو رب نے کہا ہاں یہ ذمہ دار ہے, بلکہ تیری نماز اس امام کے وسیلے سے میری بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے, اس امام کے وسیلے سے میری بارگاہ تک پہنچتی ہے. تو ذرا سوچو دوستو, جو 10 منٹ کی نماز بغیر وسیلے کے مکمل نہیں ہو سکتی, تو پوری زندگی کا ایمان بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ وسیلہ بڑی اہم چیز ہے, وسیلے کے بغیر نمازی نہیں ہے. تو کل سے پڑھ کے بتا, ہے تو کل سے پڑھ کے بتا بھائی امام صاحب کے پیچھے کہیں کو پڑھا نہیں. اور پھر اتنے خطرناک ہو گئے میرے بھائی لوگ, پورے کام وسیلے سے کرتے ہیں, پھر ہم کو بولتے ہیں وسیلہ نہیں لینا. ذرا غور کرو, ان کا ایک کام بھی وسیلے کے بغیر نہیں ہے, ایک کام بھی نہیں ہے میرے بھائی. جماعت کو چلانے پیسے کا وسیلہ لے رہے, امریکہ سے آیا تو وہ بھی لے رہے, اسرائیل سے آیا تو وہ بھی لے رہے, 150 روپے دے کے نماز کو بلا رہے جی بھائی. نہیں دیکھو اب اتنا بڑا مجموعہ ہے, یہ الگ بات ہے میری آواز سالڈ ہے, پھر بھی بولتے بولتے 1.5 گھنٹے کے بعد ذرا کمزور ہو گئی تو وہ لوگ نہیں سن سکتے. نہیں, یہ مائک وسیلہ ہے, یہ مائک کیا ہے؟ وسیلہ ہے. کیا کرتا؟ ایک آدمی کی آواز کو دوسرے آدمی تک پہنچاتا, یہ وسیلہ ہے.
پیارے بزرگوں اور دوستو، اگر بعض لوگ وہاں پاگل ہے، بعض لوگ وہاں تھوڑے مینٹلی ریٹائرڈ ہے، تھوڑا ان لوگوں کو آپریشن کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، اگر وہ انجیکشنوں سے نہیں ہو رہا تو حضرت سعید پاشا کی تعویذ کی ضرورت ہے، اس کو حضرت سعید پاشا صاحب قبلہ کی تعویذ کی ضرورت ہے، کیونکہ باتاں عجیب عجیب کر رہے ہیں میرے بھائی، عجیب عجیب باتاں کر رہے ہیں. کیا باتاں کر رہے ہیں ذرا دیکھو. بول رہا وسیلہ لینا قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. تو میں بولا بے شک چل کل آج سے تو بھی وسیلہ چھوڑ دے، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، قرآن نہ کو حدیث نہ کو کچھ بھی نہ کو، وسیلہ لینا ہی نہیں. یہ بات ایتھنٹک ہے بے شک. تو میں بولا رسول اللہ حج کو پلین میں بیٹھ کے گئے تھے؟ نہیں بیٹھے پلین میں. ارے جب تھائچ نے تو بیٹھتے کہاں ایسا چیخا مار رہا. رسول اللہ پلین میں بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. رسول اللہ ٹرین میں بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. رسول اللہ کار میں بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. رسول اللہ کیسا حج کو گئے تھے؟ پیدل گئے تھے. چل اپن دونوں مل کے پیدل نکلیں گے بغیر وسیلے کے، کیونکہ پلین وسیلہ ہے. انڈینز کو عرب کی دنیا سعودی عرب تک پہنچانے کے لیے پلین ہاں ٹرین کار چھوڑ دے. گزر سکتی زندگی؟ بولو نا میرے بھائی، نہیں گزر سکتی زندگی، گزر ہی نہیں سکتی. نہیں میں دنیا کے وسیلوں کی بات نہیں کر رہا، دین کے وسیلے کی بولا. ایسا ایک کام کر تو جو مدرسے کو جا رہا، اب دین کی بات، اب یہ تو دنیا کے تھے، پلین بولے تو دنیا بول رہا، ٹرین بولے تو دنیا بول رہا، کار بولے تو دنیا بول رہا. بے وقوف کو نہ دنیا معلوم نہ دین معلوم، دنیا معلوم نہ دین معلوم. دیکھو یہ مائک اگر آرکسٹرا والوں کو دیے تو دنیا ہے، اگر یہ مائک مسجد کو نظر پیش کرے تو دین ہے. دین ہے. مسئلہ سمجھو. کیوں؟ امام صاحب اعلان کر رہے ہیں بھائی مسجد کے مائک کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے دیجیے، اللہ آپ کو ثواب دیں گا. اوہو وہ اسپیکر کا ڈبے دیے تو ثواب ملتا. بات سمجھو آپ، اللہ کے گھر کو کوئی چیز نظر کرنا دین ہے. دین ہے، دین ہے تبھی تو ثواب مل رہا نا. دنیا رہی تو ثواب کیسا ملتا جی؟ دنیا رہی تو ثواب ملتا. دین ہے، دین بن گیا. اب اللہ کے گھر کو نظر پیش کرنا دین ہے. یہ چننا دینے والے کو ثواب، سیمنٹ دینے والے کو ثواب، ریتی دینے والے کو ثواب، اینٹ دینے والے کو ثواب، پنکھا دینے والے کو ثواب، ٹیوب لائٹ دینے والے کو ثواب. یہ ٹیوب لائٹ دکان میں لگی تو دنیا، مسجد میں لگی تو دین ہے. مسجد میں لگی تو دین ہے. مگر جاہل کو نہیں معلوم، امریکہ کو پلین میں بیٹھا تو دنیا ہے، حج کو جا رہا تو دین ہے. حج کو جا رہا تو دین ہے. ارے گدھے پر رسول اللہ نے بیٹھا تو گدھے کی سواری دین ہو گئی. رسول اللہ گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کی سواری دین ہو گئی. رسول اللہ نے ببول کا کانٹا لگایا تو ببول کا کانٹا لگانا دین بن گیا. دین بن گیا. جو کام ثواب کے لیے ہوتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. مگر جاہلوں کو نہیں سمجھ میں آتا، ان کو ان کے حساب سے سمجھانا پڑتا. اور میں چیمپئن ہوں یہ مسئلے میں، ان کو ان کے حساب سے سمجھاتا ہوں. تو میں بولا جان دے رہے جاہل، تو یہ پلین کو ٹرین کو کار کو دنیا سمجھانا تو دین کا وسیلہ لے. دین کا وسیلہ لینا بھی چھوڑ دے. بولا کہا لیا مول صاحب میں؟ ہاں. میں بولا تو مولانا ہے؟ بے شک. کون پڑھائے تھے کو؟ حضرت علامہ فلاں فلاں پڑھائے. میں بولا کیا پڑھا ہے؟ بخاری شریف پڑھا ہے. اور کیا پڑھا ہے؟ تفسیر پڑھا ہے. اور کیا پڑھا ہے؟ ابن ماجہ پڑھا ہے. اور کیا پڑھا ہے؟ فقہ پڑھا ہے. اور کیا پڑھا ہے؟ اردو پڑھا ہے. اور کیا پڑھا ہے؟ عربی گرامر پڑھا ہے. تو میں بولا پھر دیوانے یہ سب کتابوں میں لکھے ہوا ہے، تو پڑھ لینا تھا. مول صاحب کہنے کہیں کو پڑھا ہے نہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تو پڑھ لینا تھا. پورا اردو میں لکھا ہے. بخاری کی پوری تشریح اردو میں ہے، بخاری کا پورا ترجمہ اردو میں ہے، قرآن کی تفاسیر پوری اردو میں ہے، حدیثوں کی پوری تفصیلات اردو میں ہے، فقہ کا پورا علم اردو میں. تو پڑھ لینا تھا گھر میں بیٹھ کے. مول صاحب کہنے کہیں کو گیا. بولے میں پڑھا تو سمجھ میں نہیں آتا، مول صاحب اچھا سمجھاتے. بول کے ارے اس کچھ بولتے وسیلہ. ہم لوگ ابھی اسی لیے وسیلہ لیتے، ہم نماز پڑھے تو رد ہونے کے چانسز ہیں.
اسی لیے غوث کو وسیلہ بناتے، اسی لیے غریب نواز کو وسیلہ بناتے، اسی لیے بندہ نواز کو وسیلہ بناتے، اسی لیے طاہر پیا کو وسیلہ بناتے، اسی لیے معصوم پیر کو وسیلہ بناتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نماز تو ہم نے پڑھی، گناہوں کی وجہ سے رد ہو سکتی ہے، محبوب کا وسیلہ ہے، ہماری صورت سے نہیں ان کی صورت سے قبول فرما، ان کی صورت سے قبول فرما۔